الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ قیامت کے دن جب ساری خلقت اکٹھی ہوگی اور اللہ وہاں اعلان کرے، جس نے ماہ ربیع الاول کا جلوس نکالا، جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے لگائے، مزاروں میں آئے، جس نے 12 ربیع الاول کو یہ جلوس نکالا میلاد کا، وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ اللہ اعلان کرے، حضرت ابو بکر ہاتھ کھڑے کریں گے۔ سوچ کے میرا رب اعلان کرے ہاتھ کھڑا کرو، حضرت ابو بکر کھڑا کریں گے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، 1 لاکھ سے زائد صحابہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، ابن کثیر، امام راضی، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری نہیں کھڑے کرے، عنایت اللہ کھڑا کرے، عنایت اللہ قادری کھڑا کرے، پھر ساتھ تم کھڑے کرو۔ پھر اللہ حضرت ابو بکر سے پوچھے گا، تو کیوں نہیں منایا؟ تو وہ کہیں گے تیرے نبی نے سکھایا نہیں، تیرے آقا نے یہ تعلیم نہیں دی، اپنی زندگی میں نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ ان سے پوچھے گا تم کیوں مناتے تھے؟ یہ کہیں گے نبی کی محبت میں۔ تو حضرت ابو بکر پوچھیں گے میرے نالوں زیادہ محبت سے، مجھ سے زیادہ۔ پھر بلال بھی پوچھے گا میں تو تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے محمد محمد احد کرتا تھا، تمہارے ذہن میں مجھ سے زیادہ محبت تھی۔ بلال پوچھے گا، حضرت حمزہ پوچھیں گے، صحابہ پوچھیں گے۔ محبت کا معیار، محبت کا ترازو وہ نہیں جو بندیالوی قائم کرے، بندیالوی کا باپ قائم کرے، بندیالوی کا مرشد قائم کرے، بندیالوی کا استاد قائم کرے، بندیالوی کے وڈیرے قائم کرے۔ عقیدت محبت کا معیار اور ترازو وہ نہیں ہے۔ محبت کا ترازو وہ ہے جسے میرے نبی کے یار قائم کریں گے، وہ ہے محبت۔ آپ نے یہ ویڈیو سماعت فرما لی۔ معترض صاحب اعتراض کر رہے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک طویل گردان سنائی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جس نے میلاد منایا ہاتھ کھڑے کروائے گا، تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین ہاتھ کھڑے نہیں کریں گے، اہل بیت اطہار کھڑے نہیں کریں گے، سلف صالحین کھڑے نہیں کریں گے، اسی طریقے سے لیکن بریلوی حضرات کھڑے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بریلویوں سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں منایا؟ تو وہ کہیں گے کہ محبت رسول میں۔ اور ابو بکر سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں منایا؟ وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سکھایا نہیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ، سلف صالحین، اکابرین ہم سے سوال کریں گے کہ کیا تم لوگ ہم سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے؟ یہ اعتراض ہے۔ اب اس اعتراض کا علمی جواب انشاءاللہ عزوجل میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے نا کس سے کیا سوال کرے گا اور کون کیا جواب دے گا، یہ کیا ہے؟ غیب کا علم ہے۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ علم غیب نہیں مانتے، لیکن یہ کیا ہے؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس سے کیا سوال کرے گا اور کون صحابی کیا جواب دے گا، یہ غیب کا علم ہے۔ تو بتاؤ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب نہ مانے اور اپنے لیے علم غیب مانے، تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، اللہ کے انبیاء کو نہیں، بلکہ کیا اس مولانا حضرات کو ہے یا جو یہ عقائد رکھتے ہیں ان کو ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نبی سے ثم معاذ اللہ یہ لوگ افضل ہیں،
اور ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس سے کیا سوال کرے گا، اس کے جواب میں آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آیا آپ قرآن کی یا صحیح حدیث تو چھوڑیں، ضعیف حدیث مبارکہ میں بھی آپ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ سوال کرے گا، اور اس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، علماء نے یہ فرمایا ہے۔ کوئی ثبوت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ لیکن کیا ہے، کسی کے پاس ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، اور یہ علم غیب والا معاملہ ہے، جو نبی کے لیے نہ مانے اور اپنے لیے مانے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ میں ثم معاذ اللہ نبی سے بھی افضل ہوں۔ اہل سنت والے جو لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروجہ طور پر مناتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے، اکابرین نے اس طریقے سے نہیں منایا، تو آیا ان کے تحت جو اصول یہ ہے کہ شریعت کا کہ جو کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یا سلف صالحین نے مروجہ طور پر نہیں منایا، نہیں کیا کام، اسی لیے وہ ناجائز حرام ہے؟ آیا شریعت کا قاعدہ یہی ہے، یا جو کام جو لوگ کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا اصول دے دیے ہیں کہ جو کام تم کرو گے، جو عمل کرو گے، ان عمل کو، کام کو، سارے معاملات کو قرآن کے، حدیث کے اصولوں پر پیش کرو گے؟ آیا وہ اگر دین کے اصولوں کے مطابق ہے تو کیا ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، اور یہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، کار ثواب ہے۔ اور اگر جو کام شریعت کے اصولوں کے خلاف ہوگا تو وہ کیا ہے، رد ہے، اور وہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ جو کام وہ کرے گا اور آگے کرتے جائیں گے تو اس پہلے کرنے والے پر کیا ہے، گناہ ملتے رہیں گے۔ لیکن اگر یہی اصول بنا دینا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یا سلف صالحین نے نہیں کیا، اسی لیے کام یہ ناجائز ہے، تو دین کے بہت سارے ایسے کام جو آج مروجہ طور پر لوگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ اب میں موصوف سے یہی سوال کروں، ان لوگوں کے ہاں سیرت کا جلسہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اتنا لائٹنگ وغیرہ اور اسی طریقے سے اسکرین، یہ وہ، یعنی بہت سارا خرچہ، لاکھوں میں بلا مبالغہ اگر کہوں تو رائیونٹ کا اجتماع کروڑوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو میں یہی سوال اگر انہی عقل کے اعتبار سے کروں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہاتھ کھڑے کروائے گا، کیا ہے کہ کس نے رائیونٹ کا اجتماع کیا تھا یا سیرت کا جلسہ کیا تھا، تو ان کے بقول یہ ہاتھ کھڑیں گے کہ ہم نے کیا ہے، تو کیا ہے، ہم نے کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور سلف صالحین سے پوچھے گا کیا تم نے اس طریقے سے جلسہ کیا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو وہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے کیوں کیا؟ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے۔ تو انہی کے بقول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ یا تم مجھ سے زیادہ دین کی وقت رکھتے تھے، جو میں نے کام نہیں کیا وہ تم کر رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے دین زیادہ پھیلانا جانتے ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ علم والے ہو؟ کیا تم مجھ سے حضور علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ یہ سوال اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کریں تو یہ کیا جواب دیں گے؟ تو ہم ہر کام کریں گے، کہیں گے کہ ہمارے نزدیک ہر وہ عمل جو شریعت کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تو وہ جائز ہے۔ اور ہمارے میلاد میں بھی اگر کوئی کام شریعت کے خلاف ہو، مرد عورت کا اختلاط ہو، اور اسی طریقے سے ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے علماء اکابرین نے لکھا ہے بطور، اور منبر رسول پر برملا یہ بیان کرتے ہیں کہ شریعت کی خلاف ورزی اگرچہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے اس وقت ہو، کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے، اور وہ کام شریعت کے مخالف ہے تو ناجائز، حرام 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 ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منع کرتے ہیں، ہمارے ان سے چند سوالات ہیں۔ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قرآن کریم فرقان حمید پڑھنا حرام ہے؟ نہیں۔ درود شریف پڑھنا حرام ہے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے نعت شریف پڑھنا حرام ہے؟ نہیں۔ اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات کرنا حرام ہے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کو طعام کھلانا، دعوت کرنا، صلہ رحمی قائم کرنا تاکہ آپس میں محبت اتحاد قائم ہو، کیا یہ کام کرنا حرام ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ یہ سارے کام اگر ہم محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیں ثواب کی خاطر تو شریعت اس سے روکتی نہیں ہے، بلکہ شریعت اس کی کیا ہے، تعریف کرتی ہے، اچھا کام ہے۔ قرآن پڑھنا، نعت رسول بیان کرنا، صدقات و خیرات کرنا،
لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دینا، یہ تو شریعت کا مین کام ہے اور شریعت کو بہت ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں آئے، حضور علیہ السلام کا مقصد ہی کیا تھا؟ لوگوں کو دین اسلام کی طرف کرنا اور لوگوں کو دین اسلام کے قریب لے کر آنا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ دن ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مروجہ طور پر ہم کرتے ہیں، یہ شریعت کا ایک اہم کام ہے اور ایک مجلس ہے۔ کیا ہے کہ ہم ان تمام کاموں کو، قرآن پڑھنا، نعت رسول بیان کرنا، الغرض ہر وہ کام جو شریعت کے عین مطابق ہے، اس کو ایک میلاد کی نام دے کر کرتے ہیں۔ تو شریعت اگر ہمیں اس سے روکتی نہیں ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کی طرف آتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت علماء بیان کرتے ہیں، لوگ دین کی طرف آتے ہیں، تو ہمارے نزدیک کیا ہے؟ وہ جائز ہے اور شریعت بھی اس کو پسند کرتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کام شریعت کے مطابق بالکل ہی عین جائز ہے، اور جو لوگ یہ کہیں کہ ناجائز ہے تو ہم ان سے ناجائز کی دلیل مانگیں گے۔ اور اسی طریقے سے میں آخر میں یہ عرض کروں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے اسی طریقے سے مروجہ طور پر میلاد نہیں منایا، اسی لیے تم لوگ منا رہے ہو، یہ ناجائز حرام ہے، تو ہم کہیں گے اصول کے تحت ہم سے بات کرو۔ لیکن یہ اصول کے تحت نہیں بات کرتے نا، بھائی صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ نے اس طریقے سے نہیں کیا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، لیکن جس طریقے سے حالات حاضرہ کے مطابق ہم کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں تھا، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارے نزدیک ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو اتنی ہے جتنی چودھری وڈیرے کی ہے اتنی ہے، تو بتاؤ کس صحابی کا یہ عقیدہ تھا؟ کون سی ایسی حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا تمہارے نزدیک کون سی ایسی کتاب میں جو معتبر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی فقط اتنی ہی عزت ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارے اکابرین نے لکھا ہے کہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو بتاؤ کون سے صحابی رسول نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین میں سے کس نے یہ فرمایا ہو کہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تمہارے نزدیک اصول کے تحت تم یہ نکال سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اتنی ہے کہ جتنی وڈیرے چودھری کے، اور ہم اگر حضور علیہ السلام کے میلاد کے لیے اصول کے تحت شریعت کے عین ہی جائز طریقے کے مطابق میلاد منائے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو، تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک ہو، ہمارا عقیدہ ہمیں الحمدللہ مبارک ہے، اور ہم اپنے عقیدے پر تن من دھن جان سے زیادہ محبت بھی کرتے ہیں اور اسی عقیدے پر بھی رہیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو کیا ہے، یہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقائد پھیلانے میں کسی صحابی، کسی تابعی، کسی اہل بیت نے وہ عقائد نہیں فرمائے جو یہ لوگ اپنے اکابرین کو ابھی تک بچاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور حالانکہ عرب و عجم کے علماء نے دستخط کیے کہ یہ عقیدہ رکھنے والے دائر اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، لیکن آج تک بھی اپنے اکابر کا دفاع کر رہے ہیں، ان کو بڑا مانتے ہیں، اور جب بھی نام لیتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ اور ہم سے تقاضا کیا کہتے ہیں؟ ہم آخر میں یہی کہوں گا، اگر یہ کہتے ہیں کہ مروجہ طور پر ہم جو میلاد مناتے ہیں اس میں وہ کام ایڈ نہ کریں جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، جو کام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غلط ہوتا ہے، ہمارے علماء برملا کہتے ہیں کہ یہ کام ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ مرد عورت کا اختلاط ہو یا الغرض کسی بھی اعتبار سے شریعت کی، اگر کہیں پر شریعت نے کوئی کام منع کیا ہے صحیح نہیں ہے، اگر جو کام کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کے عین طریقے کے مطابق جو میلاد مناتا ہے وہ ہمارا طریقہ ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ناجائز حرام ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین یا جو یہ گردان سناتے ہیں انہوں نے نہیں کیا، تو ہم کہتے ہیں جس طریقے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسام الحرمین لکھ کر تمہارے اکابر کے اوپر فتوے لگائے کہ یہ عقیدہ رکھنے والا، یہ عمل کرنے والا، الغرض یہ عقائد رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور 250 سے زائد علماء کرام نے دستخط کیے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا میلاد منانا ناجائز حرام شرک ہے، تو تم لوگ بھی کیا کرو کہ اتنی ہی موٹی کتاب لکھ کر اتنے ہی علماء کرام کے دستخط کرا کے ہمارے سامنے پیش کر دو کہ بھئی ان اکابر
اکابرین نے یہ ہمارے فتوے کی تائید کی ہے اور ہم اسی لیے منع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی اس طریقے کا کام تم کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کر سکتے ہو تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔